Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکار کر کہیں گے اے مالک ہمارے اوپر آپ کا رب فیصلہ کر دیتا. تو وہ کہے گا کہ تم لوگ اسے میں پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر نے حق کا انکار کیا، یا انہوں نے کوئی تدبیر بنا رکھی ہے سو ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں، یا یہ کہ ان کو یہ گمان ہے کہ ہم ان کے راز اور ان کے بھید کو سن نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتادے ان کے پاس بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں. ساری تعریف ہے یا پاک ہے وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے، ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. گزشتہ آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر تھا. جنتیوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا یا آخرت میں کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، وہاں تمہارا اکرام ہوگا. پھر ان کے سامنے سونے کے تشت، سونے کی پلیٹیں اور سونے کے گلاس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی، اور اس کے اندر کھانے پینے کی وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ان کا دل چاہے گا، اور جسے دیکھ کر آنکھوں کو جو چیزیں بھلی لگیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کہا جائے گا کہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے. اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے جو وہ کھائیں گے. لیکن جہاں تک تعلق مجرموں کا ہے، کافروں منکروں کا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ وہاں سے وہ کبھی نکالے جائیں گے، ہمیشہ مایوس پڑے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا. اس لیے گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب ظلم کیا تو ظلم کی سزا بھی ان کو ملی. خود وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اب یہ جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، جنتی جنت میں پہنچ گئے. دونوں کے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد گویا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آ جائے تو تمام تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے. تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اب جنتیوں کو جنت میں موت نہیں آئے گی اور وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے. جہنمیوں کو جہنم میں موت نہیں آئے گی اور یہ کافر اور منکر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ مومن اگر کسی اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا تو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو تقابل ہے وہ مومن اور کافر کا ہے. تو کافر
جہنم سے نہیں نکالا جائے گا کبھی، اور مومن جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اب کافر اپنی سزا دیکھے گا اور اس میں وہ چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا، دیوی دیوتاؤں کو پکارنے کی کوشش کرے گا، لیکن دیوی دیوتا خود اس کے ساتھ وہاں پر جل رہے ہوں گے۔ جن کی وہ پوجا کر رہا ہے وہ خود اس کے ساتھ جہنم میں اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو اگر یہ پکارتا ہے کہ ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، تو خود اس کے ساتھ وہ جھلس رہے ہیں۔ جو خود جھلس رہا ہے وہ کیسے نکال سکتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ نوراتری چل رہی تھی، وہ پوری ہو گئی، آج اس کے بعد 10واں دن آیا۔ تو 10ویں دن ہوتا کیا ہے کہ ساری مورتیاں اٹھا کے دریا میں، ندی میں، نہروں میں، یا جہاں بھی جو کچھ ہو وہاں پر پھینکی جاتی، ساری مورتیاں جن کی پوجا بڑی دھوم دھام سے 10 دن تک کی گئی، اور مجال نہیں کہ کوئی جا کر ان کو بری نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ آج جب 9 دن پورے ہو گئے تو 10ویں دن وہی پجاری، وہی اس کے ماننے والے گاڑی پہ لاتے ہیں اور لے جا کر نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ کبھی الٹی گر رہی ہیں، کبھی سیدھی گر رہی ہیں، کبھی پٹ گر رہی ہیں۔ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ہم نے کہا جب یہ دیکھا تو مجھے عربوں کا وہ منظر یاد آیا کہ جب ان کے ہاں بت پرستی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے ایک شخص تھا عمرو بن لوحی، جو مکے کا سردار تھا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سیریا، یمن کی طرف گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، ان سے ہم بارش کے لیے کہتے ہیں تو بارش برسا دیتے ہیں، ان سے ہم یہ کہتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کو وہ چیز بہت اچھی لگی، کہا ایک بت ہم کو دے دو۔ تو ایک بت وہاں سے لے آیا جس کا نام ہبل تھا، اور کعبے کے اندر اس نے نصب کر دیا اور کہا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے کوئی دوسرا بت لایا، کوئی تیسرا لایا، کوئی چوتھا لایا، 360 بت وہاں پر ہر قبیلے کے اعتبار سے کہہ لیجئے موجود تھے کعبے کے اندر۔ اور پھر کعبے سے جو شاہراہ عام تھے، طائف کی طرف چلے جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر چلے جائیے، آپ جدھر جائیے تو جو مین روڈ تھے ان پر بڑے بڑے بت، لات، منات، عزا وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو قبیلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، جن کو وہاں پر داخلہ نہیں ہوتا تھا، ممنوع تھا، جیسے ہمارے یہاں ممنوع ہوتا ہے کہ چھوٹی کاسٹ کے لوگ جو ہے فلاں مندر میں نہیں جا سکتے، فلاں صاحب فلاں مندر میں نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ہمارے راشٹرپتی بھی نچلی کاسٹ کے تھے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی فلاں مندر میں جا سکے۔ تو وہاں پر بھی کچھ ایسا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے کہ جب سفر کرتے تھے تو کہیں رکتے تھے، تو وہ آٹا جو روٹی کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو گوندتے تھے، تو اس سے وہ ایک چھوٹا سا بت بناتے تھے، اسی آٹے کا بت بناتے تھے، پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد جب عبادت ہو گئی تو اسے پھر لیا اور گوندا اور روٹی پکائی اور کھا گئے۔ سمجھ رہے نہیں؟ پہلے تو وہ بت، اور بعد میں بھوک لگی تو وہ کھانا بن گیا۔ جیسا کسی کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا، جادوگر ہوتے ہیں تو وہ اپنی جادوگری کا تماشا دکھاتے ہیں، تماشا دکھاتے ہوئے اس نے کچھ جیسے وہ جو انگوٹھی میں نگینہ لگاتے ہیں پتھر، وہ پتھر لایا تھا قیمتی اپنا بیچنے وچنے کے لیے۔ قیمتی کیا تھے؟ وہ عمومی پتھر ہوا کرتے جو 150 روپے کے ملا کرتے ہیں۔ اس نے جادوگری دکھائی اور اس کے بعد اپنے پتھروں کی بولی لگا دی۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کے آخر تک یہ کرتا کیا ہے، یہ آخر تک اس بولی جو لگا رہا اپنے پتھروں کی، ہم کو اس کی تہ تک جانا چاہیے۔ اسی علی گڑھ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں بھی بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ جن لوگوں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں صرف وہی بیٹھ سکتا ہے جس نے آخر میں کچھ پیسے دیے تھے، یا جو دے گا،
تو انہوں نے کہا اللہ ہم بھی دے دے، 5 روپے ہم نے بھی دیے، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے۔ جو لوگ وہاں تھے ان کو اتنا اس نے لبھایا، اتنا لبھایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو شخص یہ پتھر خرید لے گا، ابھی لے لے گا، اس کی کایا ابھی فوراً پلٹ جائے گی اور وہ امبانی بن جائے گا۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا، قیمت لگی اس کی 200 300 400 سے 20-25 لوگ دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا آگے نہیں جانا ہے، آگے بیکار ہے، ہم تماشا دیکھنا چاہتے تھے اس لیے 5 روپے پھینکے، آگے بیکار ہے۔ آخر میں اس نے کہا آگے کے جو طریقے ہیں وہ جو خرید لے گا اس کو ہم بتائیں گے۔ تو ہم نے کہا اب یہاں سے نکل لو، آگے یہ مزید پوٹنے کی کوشش کرے گا۔ خیر میں وہیں سے پھر واپس آ گیا۔ تو اس طرح یہ پتھروں کے بارے میں لبھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حال اس وقت بھی ہوتا ہے کہ مسلسل 9 دن تک خوب چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، خوب عبادت کی جائے گی، اور اس کے بعد ساری نظریں مانی جائیں گی، لگتا ہے کہ ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور جیسے 10واں دن آئے گا تو ان کو لے جا کر ندی، نالے، نہر جہاں بھی ہوگا اٹھا کے پھینک دیں گے، سب گندا ہو جائے گا۔ وہی حال ہمارے تعزیہ کا ہوتا ہے کہ 9 دن تک، 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، محرم تک خوب ہوتا ہے، بلکہ جب تعزیہ اٹھایا جاتا ہے تو 4 لوگ جو ہے، 5 لوگ، 10 لوگ جو بھی ہوں، تعزیہ چھوٹا بڑا جس طرح ہو، اس کو لوگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے تعزیہ کے نیچے سے گزرتے بھی ہیں۔ بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بالکل سراسر غلط ہے، یہ مشابہت ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بت جس طرح ناقدری کرتے ہیں، وہ عربوں نے کی، کھا گئے، انہوں نے کی، پھینک دیا۔ ہم تعزیہ کی شکل میں کرتے ہیں، 9 دن اس کو یا حسین اور فلاں فلاں سب کچھ مانتے ہیں، اور 10ویں دن لے جا کے یا تو داڑ توڑ دیتے ہیں، یا دفن کر دیتے ہیں، یا لے جا کے کہیں جو بھی جیسا بھی بنے وہ کر دیتے ہیں، پھر اس کی کوئی قدر نہیں وہ کرتی۔ تو یہ جہنمی اپنے جرم کی وجہ سے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اب سزا تو برداشت کر نہیں پائیں گے، تو وہاں کے داروغہ کو پکاریں گے۔ داروغہ کا نام ہے مالک۔ تو کہیں گے اے مالک، اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمارے اوپر موت طاری کر دے، اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، ہم جل بھی رہے ہیں، ہم سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں ہمارے اوپر موت آ گئی، ویسے اپنے رب سے کہیے کہ وہ آج بھی ہمارے اوپر موت طاری کر دے، پھر چاہے جب تک ہم کو جہنم میں ڈالے رکھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی زندہ آدمی کو آگ میں پھینک دیا جائے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ پوری جان لگا کے جہاں تک وہ بھاگ سکتا ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے کہ کہیں پانی مل جائے ہم اس میں کود پڑیں، بے تحاشا وہ بھاگے گا۔ لیکن ایک مردہ آپ اس کو جلا دیجئے، وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ میرے اوپر موت طاری ہو جائے، پھر ہم جیسے رہیں پڑے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن موت آ جائے۔ بار بار وہ پکاریں گے، ان کے کہنے پر 1000 سال کم از کم وہ داروغہ تو جواب ہی نہیں دے گا، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے۔ اور ایک دن کتنا ہے؟ یہاں کے 1000 سال کے برابر۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، اور وہاں کے اعتبار سے وہ 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، وہ جواب ہی نہیں دے گا، سنے گا ہی نہیں، پکارتے رہو۔ 1000 سال کے بعد پلٹے گا اور کہے گا انکم ماکثون، پڑے رہو اسی میں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، کہہ دو کہ ہم نے حق بات تمہارے پاس بھیجی تھی، حق بات لے کر ہم آئے تھے، تب کہاں تم تھے؟ تم میں سے زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا تھا، اور نہ جانے اس حق کے خلاف کیا کیا تدبیریں اختیار کی تھی۔ ابرموا امرا، ایک تو حق کا انکار کیا، یا پھر اس کے خلاف سازشیں رچی۔ کیونکہ کعبے کے اندر غلاف کے پاس بیٹھے ہوئے 3 لوگ مشورہ کر رہے تھے اسلام کے خلاف، جن میں 2 قبیلے قریش کے، ایک قبیلے ثقیف کا تھا۔
تو یہ مشورہ کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مشورہ کر کے پھر اس کے بعد اسلام کو اور اسلام کے لانے والے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے وائلنس کے نام پر کہ کیا بولتے ہیں کہ مائک کے آواز سے جو ہے باہر تک آواز جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پبلک کو پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں روڈوں پر تو پبلک کو پریشانی ہوتی ہے، لہذا پبلک بیس پر عبادت اور پوجا وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو جب تک نمازوں کا مسئلہ رہا، چاہے وہ عید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ جمعہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا جو لوگ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے پارکوں میں یا کہیں اور جگہ نماز پڑھ لی ہو یا اسٹیشن وغیرہ پر سب مسافر نماز پڑھ لیتے وہ، تو پبلک بیس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، روکا گیا، سختی کی گئی۔ یہ کوشش ہے اس بات کی کہ اسلام کو دھیرے دھیرے مٹا دیا جائے۔ اگر یہی پردوشن پیدا ہوتا ہے آواز سے تو صبح سے لے کر رات کے 10 بجے تک بلکہ اس کے آگے تک مسلسل ڈی جے بجتے رہتے ہیں، کیا اس سے وائلنس، کیا اس سے کیا بولتے ہیں کہ پردوشن نہیں ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کے کان اس سے بھٹ نہیں ہوتے؟ اور اتنی تیز بجائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر کی کوئی حد نہیں۔ 1-2 لمحے کی بات ہو تو کہا جا سکتا چلو ٹھیک ہے وہ بھی قبول، ہم آئے گزر گئے کوئی مسئلہ نہیں۔ مین روڈ پر آدھا روڈ چھاپ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، آدھا روڈ بھائی ایک طرف سے کھلا اور جاؤ۔ ہم 5 منٹ کے لیے نماز پڑھ لیں تو ڈنڈے برسائے جائیں گے کہ پبلک بیس پر نماز پڑھی، پبلک کو آنے جانے سے روک دیا لہذا نہیں کرنے دیں گے، اور یہاں 10 دن تک مسلسل وہی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کیا پبلک کو پریشانی نہیں ہوتی؟ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو خود اس کے پرستار ہیں، اس لیے اب وہ جائز ہے، دوسرے کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس کے لیے ہم سازشیں رچیں گے۔ ابرموا امرا، تو دین کے خلاف سازشیں رچیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دو انا مبرمون، ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں، اور کیسی تدبیر کریں گے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو آپس میں کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے چپکے چپکے، اور کہہ رہے تھے اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ جو آپس میں بھی مشورہ کریں گے اور جو آپس میں بھی بات کریں گے، یہ جو ہمارے بت ہیں، معبود ہیں، یہ سن تو نہیں لیں گے؟ بھائی 360 بت کعبے میں تھے، تو اب آپ اتنا بڑا حرم آج موجود ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 360 بت اگر وہاں پر چاروں طرف رکھ دیے جائیں، اس زمانے کے لحاظ سے جب کہ اتنا بڑا تھا بھی نہیں، تو شاید کہ ہر قدم پر صرف ایک بت ہی نظر آئے گا، وہی منظر نظر آئے گا۔ جیسے ہوتا ہے آپ میلے ٹھیلوں میں پہنچ جائیں جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو حقیقت میں وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سن تو نہیں لیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو جب زور سے بات کرو گے تو سن لیں گے، اور دھیمے دھیمے بات کرو گے تو نہیں سن پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، بلا کہہ دو تمہارا معبود کیوں نہیں سن پائے گا؟ بھائی اللہ ہی تو معبود ہے، سب کا معبود ہے، اور حقیقی معبود وہی ہے۔ تو اللہ نے پیغام بھیجا کہہ دو کہ تمہارا معبود یعنی اللہ کیوں نہیں سن پائے گا؟ یہ تو نہیں سن پائیں گے، وہ تو پتھر ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں کہ سن سکے، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن جو تمہارا رب ہے، حقیقی معبود ہے اللہ، وہ سن بھی رہا ہے، چاہے چپکے سے کرو اور چاہے زور سے باتیں کرو، سن رہا ہے، بلکہ اس کے فرشتادے، اس کے فرشتے تمہارے پاس موجود ہیں، تمہاری ایک ایک بات وہ لکھ رہے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کہیں پر کیا کہا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو ان کے بارے میں مختلف اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے فرشتے بیٹھ کے ساری چیزیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تم جو زبان سے نکالو گے چاہے آہستہ یا زور سے، وہ ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہاں اگر تم نے اپنے دل میں کوئی چیز ٹھان رکھی ہے، ابھی زبان پر نہیں لائے ہو، تو جو دل میں ٹھانی ہے فرشتے اس کو نہیں لکھتے ہیں، فرشتے اس کو نہیں لکھتے ہیں۔ اگر برائی ٹھانی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہو رہا ابھی، اور نیکی ٹھانی ہے تو نیکی چونکہ اچھی چیز ہے
اس لیے اس کا ایک اجر مل جاتا ہے۔ برا کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، تو برا جب تک تمہارے دل میں ہے، ابھی باہر نہیں آیا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور نیکی صرف ارادہ کر لیا تو اس کا فوراً اجر لکھ دیا جائے گا، اس کا اجر لکھ دیا جائے۔ ہاں البتہ اگر آپ نے کوئی برا ٹھاننے کی کوشش کی اور پھر ارادہ کر دیا نہیں بھائی یہ برائی ہم کو نہیں کرنی ہے، فوراً اس کی جگہ فرشتہ ایک نیکی لکھ دے گا۔ تو یعلمون ما تفعلون، تم جو کر رہے ہو جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود ہیں، رب کا معبود بھی ہے، رب کے بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، اس کا کوئی بیٹا ہوتا، تو جیسے ہم رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم سب سے زیادہ سب سے آگے رہنے والے عبادت میں، تو ہم رحمان کے بیٹے کی بھی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ رحمان کے کوئی بیٹا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا مکمل تعارف کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں، تو جو عیسیٰ کو اللہ کے اولاد مانے غلط، جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانے غلط، جو دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا بیٹا اور اس کے اولاد مانے غلط، جو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں مانے غلط۔ لہذا جو لوگ اللہ کے اولاد مانتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے جس مذہب کے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بالکل غلط ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انکار کر دیا کہ رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ سارے آسمانوں کا رب ہے، ساری زمینوں کا رب ہے، اور وہ عرش کا رب ہے، اور وہ اس کی ذات پاک ہے ان تمام برائیوں سے، ان تمام شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تمام شرک سے اور کفر سے اور تمام معصیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔